بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اللہ عز و جل کے ان مبارک ناموں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو پروردگار عالم نے ایسے نمایاں فرمایا اور اپنے نیک بندوں کے قلوب میں اس کو جاگزیں فرمایا اور اپنے نیک بندوں کی زبانوں کو اپنے اس مبارک نام کے ذکر سے تر رکھا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے پیارے حبیب، ان سے کہہ دیجئے یہ مجھے رحمان سے پکاریں یا اللہ سے پکاریں۔ رحمان اللہ رب العزت کا عجیب نام ہے جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ رحمان تو وہ ذات ہے، بندہ اگر رحمان سے نہ مانگے تو ناراض ہو جائے، رحمان سے مانگے تو وہ خوش ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے کام بناتے ہیں، اپنے بندوں کی بگڑی بناتے ہیں، اپنے بندوں کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے بندوں کو عزت مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کے نام کے، رحمان مبارک نام کے اللہ رب العزت نے کرشمے ظاہر فرمائے ہیں۔ جب اسی نام مبارک پر بڑے بڑے عاملین نے گفتگو فرمائی تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کہ اس مبارک نام میں اللہ کے اس قدر اسرار و رموز ہیں کہ اس کی شرح ناممکن ہے، قلم و کرتاس سے تو یہ ادا ہی نہیں ہو سکتی کہ قلم اٹھا لیا جائے، کرتاس اٹھایا جائے، اللہ کے اس نام مبارک کی بے تفصیل تشریح کر دی جائے، ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے اس مبارک نام میں اس قدر اسرار رکھے ہیں، اس قدر رازوں سے اللہ نے بھرا ہے، اور اپنے پیارے بندوں کو اللہ رب العزت نے ان مبارک ناموں پر ان کو اللہ رب العزت نے ان کے قلوب میں اس کے ایسے اسرار رکھ دیے، کھول دیے، پھر انہوں نے مشاہدے کے ساتھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے پھر دیکھا اس کو۔ تو بہرحال اس مبارک نام کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل، فوائد اور خصوصیات رکھی ہیں۔ جو آدمی اللہ کے اس مبارک نام سے اس کو یاد کرے گا، اپنی زندگی کو آسان کر لے گا، اپنے مشکل معاملات حل کرا لے گا۔ جب آدمی اس مبارک نام کا ورد شروع کرتا ہے، آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور اس کا جو موکل ہے اس کا نام ذریال ہے۔ بندہ زمین پر یا رحمان کہتا ہے، ذریال سر سجدے میں رکھ کے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہتا ہے، یا من یعلم، یا من ہوا یعلم، اے وہ ذات جو اس کو جانتی ہے۔ کس کو جانتی ہے؟ من شارکنا فی التسبیح، جو ہماری تسبیح میں شریک ہو گیا ہے۔ اے اللہ مجھے بھیج دے زمین پر، میں وہاں پہنچ کر تیرے اس بندے کی مدد کروں، تیرے اس بندے کی جو مشکل ہے وہ حل کرنے کی کوشش کروں۔ تو بندہ یہاں زمین پر تسبیح بیان کرتا ہے، اور ذریال اللہ کا فرشتہ آسمانوں سے اترتا ہے۔ ان کے تحت 4 افسر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک افسر وہ صفوں کا مالک ہے، اور ایک ایک صف میں 398 فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو زمین پر بھیجتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر پہنچ کر اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ جو اس کے مشکل کام ہوتے ہیں اس کے لیے اس کام کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے رحمان نام سے روشناس فرمایا۔ جتنے لوگ کلمہ ایمان سے محروم رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات عالی کے معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کو صفت رحمان سے پہچانا نہیں، اسی لیے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، پہلے ان کی چند خصوصیات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کا مبارک نام ہے یا رحیم۔ یہ وہ کام جو تشنہ لب ہیں، وہ کام جو پایہ تکمیل کو پہنچنا چاہتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ ان کے آغاز میں
اللہ کے ان مبارک ناموں سے اسم ذات کو ساتھ ملا کر پڑھے اور اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ پاک اس کام کو نیک انجام کر دیں گے، پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت کی صفت عالی ہے رحیم۔ رحیم اللہ کا اسم مبارک، رحیم عظیم نام ہے۔ عزمیال علیہ السلام یہ اسم رحیم کے موکل ہیں، اور ان کے تحت 4 افسر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک افسر 658 فرشتوں کی صف کا مالک اور نگران ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس اسم مبارک کے ذاکر پر نزول فرماتے ہیں ان فرشتوں کا، جب وہ زمین پر پہنچتے ہیں، مخلوق کے قلوب میں محبت پیدا کرتے ہیں، کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ان مبارک ناموں میں بلا کا اثر یہ اسم جمالی ہے۔ اللہ نے اپنے اس مبارک نام میں جمال ہی جمال رکھا ہے۔ چند ایک خصوصیات اس کی بیان کرنے کے بعد مزید اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہ ہے، ہر وہ شخص جو راہ بھٹکا ہوا ہے، راہ راست سے بہت دور چلا گیا، ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے یا بالکل غیر مسلم ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے ان مبارک ناموں کا اسم ذات کی شمولیت کے ساتھ ورد کرے اور کثرت سے ورد کرے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو اللہ رب العزت اس بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر چلا دیں گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کافر بھی اگر ورد کرے تو اللہ پاک اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں۔ اتنی اللہ رب العزت نے اس اسم مبارک میں تاثیر رکھی ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے نفس میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو اور مخلوق خدا میں اس کو کوئی اہمیت اور عظمت اور مقام حاصل نہ ہو، تو اللہ کے اس مبارک نام کا کثرت سے ورد کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ اگر 500 کی تعداد متعین کر لے، تعین کے ساتھ وقت بھی متعین ہو، اسی وقت میں بیٹھ کر اللہ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرے، اللہ رب العزت مخلوق کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ ہر دل عزیز بن جائے گا، جہاں بھی پہنچے گا اس کو پذیرائی نصیب ہوگی، لوگ اس کے کام کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جس کو اپنے انجام کا خوف رہتا ہو، دنیاوی کام کا کوئی انجام ہے، اس کو ناکامی کا خوف لگا ہوا ہے، پریشانی ہے کہ کہیں یہ کام ناکام نہ ہو جائے، میرا کام فلاپ نہ ہو جائے، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے، اس کے لیے بھی علماء نے لکھا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ، میں اس کام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اس کی ترقی اور عروج اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو نیک انجام کر دیتے ہیں، وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنی زندگی کے اختتام پر آخری ایام گزر رہے ہیں، یعنی زندگی اس کی بالکل اس کی قوا جو ہے وہ اضمحلال کا شکار ہیں، اور آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا، محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی اب تمام ہونے کو ہے، اپنے انجام کا خوف ہے کہ میرا خاتمہ خدا جانے کس پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی پریشانی میں ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اپنا انجام بخیر کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ یا رحمان یا رحیم کا کثرت سے ورد کرے، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے اور ایک تدبیر کرے۔ دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ دعا پڑھے اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں اس کلمہ ایمان کو تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے یہ امانت واپس کر دینا، تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر کر دیں گے۔ اسی طرح آپ نے واقعہ سنا ہے یا نہیں، حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دور سے کھڑا ہوا آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث کی کوئی عبارت پڑھ رہا ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث پڑھ رہا ہے،
دنیا کی کوئی بات کر رہا ہو، دور ہو، آواز نہ پہنچ رہی ہو مجھے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہو یا 2 کلومیٹر پر، فرمایا کہ میں محسوس کر لیتا ہوں کہ اس کے منہ سے دنیا کی بات نکل رہی ہے، اس کے منہ میں وہ نور نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام کا اپنا نور، قرآن کا اپنا نور، حدیث پاک کا اپنا نور، یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، اسی دوران حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت بیان کی، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ پر جب پہنچے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ادھر سے طالب علم کہتا ہے داخل الجنہ، ادھر سے کہتا ہے داخل الجنہ، ادھر سے آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک شاگرد نے نیچے دیکھا، کہا کہ حضرت داخل الجنہ ہو چکے ہیں، یہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ان پیاروں کا اس طرح نیک انجام ہوتا ہے۔ مشکلات میں پھنسا ہوا شخص، جس کو کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو، ڈور اس کی الجھ چکی ہو، سلجھنے کا نام نہیں لے رہی، اس کو کہیں سے کوئی سرا نہیں مل رہا کہ پکڑوں تو کہاں سے پکڑوں، ایسا مشکلات میں پھنسا ہوا آدمی مشکلات کے بھنور میں ہے، اس آدمی کو بھی چاہیے اللہ کے ان مبارک ناموں کا کثرت سے ذکر کرے، اللہ پاک اس کو مشکلات سے نکال لیں گے۔ کوشش کرے کہ صبح کے وقت میں 100 مرتبہ، ظہر کے وقت میں 100 مرتبہ، عصر کو 100 مرتبہ، مغرب اور عشاء ہر نماز کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھتا رہے، زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، اللہ پاک آسان کر دیں گے، اس کی بڑی بڑی مشکلات اللہ پاک دور کر دیں گے۔ وسعت مال و دولت کے لیے بھی بندہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے وسعتیں پیدا کر دیں گے، گنجائش پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے ذرائع اور وسائل بنیں گے، اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اور یہی یقین اور ایمان کے ساتھ بندے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مضبوط بھروسہ ہو اللہ کی ذات عالی پر کہ اے پروردگار، میں بھیک کا کشکول رکھ رہا ہوں اور تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے عطا فرما۔ اللہ پاک اس میں فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع، خیر ہی خیر ڈال دیں گے۔ اور آج تک جتنے لوگ ایمان سے محروم رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی صفت رحمان کو پہچانا نہیں۔ جو مورتیوں کے سامنے دم بخود ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور ان کو خدا تسلیم کر لیا، ایسے لوگ وہی تھے جنہوں نے رحمان کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ صرف قہار اور جبار ہے، وہ منتقم ہے۔ اللہ کے بارے میں یہی ان کے دماغ میں خیالات آئے، اور انہی کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا، اور گناہگار سمجھ کر یہ محسوس کرنے لگے وہ تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں کرے گا، ہماری پریشانیاں ہی دور نہیں کرے گا، مسلسل مشکلات جو ہمیں پیش آ رہی ہیں، ہم تو بہت گندے ہو گئے ہیں، ہم گناہوں سے لت پت ہیں، برائی سے آلود ہو چکے ہیں، وہ ہمیں کیسے ان مشکلات سے نکالے گا؟ تو یہ تصور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ خیال دیگر مذاہب کا تھا، اور اب یہی خیال مسلمانوں کا بن رہا ہے کہ میں پڑھوں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، میں اگر استخارہ کرنا چاہوں تو کوئی رہنمائی ہی نہیں ہوگی، تو میں کیسے کروں، مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے بلا افتراق، بلا امتیاز، پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی فرق نہیں کالے اور گورے کا، حسبی نسبی اور غیر نسبی کا، کوئی فرق نہیں ہے، تم آؤ، جو یہاں نیک و بد کی بھی کوئی تمیز نہیں، جو میری بارگاہ میں آئے گا، فرمایا کہ نیک بننے کی کوشش سے، توبہ کی نیت سے آئے گا، چاہے گناہوں میں کتنی ہی لت پت کیوں نہ ہو، میں اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، اپنے بندے کے کام بھی آسان کر دوں گا، جو بھی مشکلات اس کی ہوں گی اس کو آسان کر دیا جائے گا۔ اور انہی باتوں کو سامنے رکھ کے لوگوں نے
عقیدے گھڑے، مورتیاں بنائی، بت اور دیوتا بنائے، کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ سرسبز و شادابی پیدا کرتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں کھانا دے گا، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں پانی پلائے گا، وہ ہمارا خدا ہے، وہ آسمان سے پانی برسائے گا۔ اسی لیے الگ الگ خدا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ان بنیادوں پر بلڈوزر پھیر دیا، فرمایا نہیں، ایک ہی خدا ہے، اسی کے دروازے پہ آؤ، وہ رحمان الرحیم ہے، تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وہ تو ہمارا کوئی کام نہیں کرے گا، تو لہٰذا ان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ آخرت میں بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہماری آخرت بھی آسان کر دیں گے، اچھی کر دیں گے۔